ہم سب جو اس دنیا میں موجود ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں گزار کر آئے۔ سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی کا وہ مرحلہ نہ گزارا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور جب جسم کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اس میں اپنے حکم سے روح داخل فرمائی، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے بنایا۔ باقی جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ماں کے پیٹ میں زندگی کا ایک دور ان کا بھی گزرا۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں انسان کا جسم بنتا ہے، وہاں اعمال نہیں بنتے، وہاں اخلاق نہیں بنتے، وہاں کردار نہیں بنتا، وہاں جسم بنتا ہے۔ اور اگر جسم کا کوئی حصہ وہاں نہیں بنا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد، جس کو ہم پیدائش کہتے ہیں، اس پیدائش کے بعد چاہے وہ جتنی لمبی عمر گزارے وہ حصہ کبھی نہیں بنتا۔ سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی بچے کی آنکھیں ماں کے پیٹ میں نہیں بنی تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی آنکھ نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی کے ہاتھ اور پیروں میں پوری انگلیاں نہیں بنی، کوئی ایک کم بنی، تو سارے ڈاکٹر مل کر کے ایک انگلی نہیں بنا سکتے۔ جیسا بن گیا ویسے ہی باقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور گویا آخرت کے سلسلے میں ایک بہت بڑا نمونہ اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں اس دنیا میں دکھا دیا۔ عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں دنیا میں، اس پر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی پیدائش سے نہیں شروع ہوتی، پیدائش کی سند جاری کی جاتی ہے جس کو ہم برتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، لیکن زندگی تو اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے نا۔ جسم کی زندگی، یہ جو جسم اور روح کے اتصال کے ساتھ زندگی ہے، یہ زندگی بھی پہلے شروع ہو چکی ہے۔ عورتیں ڈاکٹروں کے پاس حمل کے ایام میں روٹین چیک اپ کے لیے جاتی ہیں، تو ڈاکٹر بچے کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن درست ہے یا نہیں، اس کے اعضاء کی نشو و نما درست ہے یا نہیں۔ تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے، یہ خود دلیل ہے زندگی کی، اور دل کی اس دھڑکن کے ساتھ اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اعضاء بن کر مکمل ہو جاتے ہیں اور زندگی کا ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے ڈھکیل کر اگلے مرحلے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیدائش کیا ہے؟ پیدائش بھی حقیقت میں ایک موت ہی تو ہے۔ اگر اندر رہ کر کوئی دیکھے تو یہی سمجھے گا نا کہ مر گیا بچہ، چلا گیا، کہاں گیا معلوم نہیں، اندر والے کو تو باہر کی دنیا نظر نہیں آتی۔
حالانکہ وہ اس سے اچھی جگہ آ گیا، اس سے زیادہ کشادہ جگہ آ گیا۔